المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات دعا ہے پروردگار عالم مانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے کائنات کا اللہ عزیز محترم میر عباس کی مسرت اور ان کے بزرگوں کی نوکری اپنے دربار میں قبول فرمائے مالک اس خاندان کو صبح قیامت تک آباد و شاد پاکستان میں اس وقت سیلاب کا عذاب اس قدر تیزی سے آیا ہوا ہے کہ لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے ضرور ہر نماز میں ہر مجلس میں ہر نیکی میں دعا کیا کرو کائنات کا اللہ پاکستانی عوام کو اس مصیبت سے نجات دے مالک حسین بادشاہ کے عزاداروں کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب صلوات بلند نعرہ تکبیر مل کے مہربانی کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری صلوات بلند اجازت ہے میں آج کی یہ مجلس کائنات کی اس مالکن سے منسوخ کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد مہربانی آل محمد میں عزت ہے بالکل میں مطمئن ہو گیا اتنے مشکل جملے سے آغاز کیا جان بوجھ کے میں نے اور طبیعت مطمئن ہو گئی وہ شہزادی کائنات کی وہ مالکن جو وجود میں باپ سے پہلے ہے بولو بیٹا ظہور میں باپ کے بعد نہیں دیکھیں نا حد دیکھیں کہ خالق کیا فرماتا ہے اپنے حبیب سے حبیب لولا کا لما خلقت الافلاق حبیب آپ کو نہ بنانا ہوتا کچھ بھی نہ بناتا بولو محمد آپ کو نہ بنانا ہوتا اب تو عرصہ ہو گیا مجھے تمہاری نوکری کرتے کرتے محمد آپ کو نہ بنانا ہوتا میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہ بناتا اب کیا پتا اللہ کا کچھ کیا ہے اب یہ میرا کچھ نہیں ہے یہ آپ کا کچھ نہیں ہے اللہ کا کچھ ہے کیا پتا اس کچھ میں کیا کیا آ رہا ہے لولا کا حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا لما خلقت الافلاق کچھ نہ بناتا محمد ناز نہ کرنا لولا علی لما خلقتو کا اگر علی کو نہ بنانا ہوتا میں آپ کو بھی نہ بنانا شاباش ہزاروں سلام قبول کرو میری طرف سے ہزاروں سلام قبول کرو میری طرف سے محمد آپ کو نہ بنانا ہوتا کچھ نہ بناتا علی کو نہ بنانا ہوتا آپ کو نہ بناتا آج کل پرسوں 3 دن میں آپ کے پاس ہوں مناظرہ کرو مباحلہ کرو حوالہ مانگو کتاب مانگو نہ دوں صبح قیامت تک معاف نہ کرنا جسے ماں نے ناظری پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ بولے باقیوں کی مرضی محمد و علی دونوں ناز نہ کرنا لولا الفاطمہ تو لما خلقتو کما اگر فاطمہ نہ بنانی ہوتی نہ محمد بناتا نہ علی بناتا
والی ماؤں کو سلام ہے، تمہاری عزت والی ماؤں کو سلام ہے. کیا کہنے تیرے بولنے، کتنی جلدی ماحول بن گیا. سلام کرتا ہوں. اگر فاطمہ نہ بنانی ہوتی، نہ محمد بناتا، نہ وجہ یہی ہے، 14 کی قسم ہے، سبب ہی یہی ہے کہ جب ایک دن علی و بطول نے ایک دوسرے پہ فخر کیا ہے نا، آؤ تھوڑا پیچھے چلیں، کیا سا وقت ہوگا جب علی اور بطول آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ فخر کر رہے ہوں گے، یعنی آسمان زمین پہ اترے ہوئے ہوں، آسمان زمین پہ اترے ہوئے ہوں. مہربانی میرے محترم، بہت شکریہ. علی بتا رہے تھے میں کتنا علی. سچ بتانا یہ جملہ مشکل تھا، ہاں اس لیے پڑھتا ہوں میں. علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں، اور بطول بتا رہی تھی میں کب سے بطول ہوں. خدا نہ خواستہ ذاکر کا اور مجمع کا مقابلہ نہیں ہوتا جس میں مجمع جیت جائے گا اگر نہیں بولے گا تو. ہاں تھوڑا سا بولا کرو. ذاکر کو اطمینان رہتا ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا، یہ بات کی میں نے، اس کی قیمت مل گئی. علی بتا رہے تھے میں کتنا علی ہوں، بطول فرما رہی تھی میں کب سے بطول ہوں. باتیں کرتے 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 اچانک علی نے فرمایا بطول میں کتنے فضائل بیان کروں. اللہ کی اس کائنات میں یہ عزت صرف میرے نصیب میں آئی ہے، نہ مجھ سے پہلے کبھی کوئی اللہ کے گھر آیا. بطول میں کیا بتاؤں، اللہ کی اس کائنات میں یہ عزت صرف میرے نصیب میں، بولو میرے ساتھ، یہ عزت صرف میرے نصیب میں آئی ہے، نہ مجھ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر آیا، نہ میرے بعد کوئی اللہ کے گھر آئے گا. اس پہلے حلالی سے لے کے اس آخری علی والے تک جس کے اندر رہتا ہے علی، وہ ضرور بولے باقیوں کی مرضی. ممکنات کی مالکن اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کے پاؤں پہ رکھے، پھر ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہا یا علی محسوس نہ کیجیے گا، یقیناً آپ سے پہلے بھی اللہ کے گھر کوئی نہیں آیا، آپ کے بعد بھی اللہ کے گھر کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ اللہ کے گھر آئے میری وجہ سے. شاباش، کروڑوں سلام بابا آپ کو. مولا شفا دے، مولا زندگی دے. نہ مل کے ہائے بری. یہ معیار ہے نا، یوں سنو نا، مجھے پتا چلے میں پڑھ رہا. ہاں کائنات کی مالکن نے دونوں ہاتھ علی کے پاؤں میں رکھے گا، یا علی محسوس نہ کیجیے گا، نہ آپ سے پہلے کوئی اللہ کے گھر آیا، نہ آپ کے بعد کوئی اللہ کے گھر آئے گا. آپ اللہ کے گھر آئے ضرور ہیں، اپنی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے. فرمایا لمایا سیدہ، وہ کیسے سیدہ، وہ کیوں سیدہ، آپ کی وجہ سے کیوں. یا علی یہ اللہ نے قانون نہیں بنایا مرد عورت کا حاکم ہے. برسل منبر سلام اس بندے کو جو اس مشکل جملے میں بولا نہ فرمائی. 14 کی قسم میں خوشامد کرنے والے پہ ہزار لعنت ہے. مشکل ترین جملہ تھا آج کی مجلس کا. اللہ نے قانون نہیں بنایا مرد عورت کا حاکم ہے، فرمایا ہم بنایا ہے یعنی اسی قانون حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اسی حق کے حکومت کو پکا دینے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اتار دیا. اللہ تو جانتا تھا نا ایک دن بطول اور علی آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے، علی بتائے گا میں کیا ہوں، بطول کہے گی میں کیا ہوں. اللہ نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا. باتیں کرتے 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 اگر کبھی بطول کے منہ سے ہی نکل گیا یا علی اللہ کی اس کائنات میں میں اکیلی مستور ہوں جو محمد کے گھر آئی، یا علی میں محمد کے گھر آئی، یا علی نہیں جو بول سکتا اس سے کیا کروں، یا علی اللہ کی اس کائنات میں میں اکیلی مستور ہوں جو محمد کے گھر آئی. تو اللہ نے سوچا میرے علی کو چپ نہ ہونا پڑے، میرے علی کو خاموش نہ ہونا پڑے، میرے علی کو توقف نہ کرنا پڑے، میرے علی کو لمحہ بھر سوچنا نہ پڑے کہ اب میں بطول سے کیا کہوں. محمد کے گھر سے بڑا گھر ہی کوئی نہیں، محمد کے گھر سے بڑا گھر ہی کوئی نہیں. اس لیے آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں اتار دیا کہ جب بطول کہے میں نبی کے گھر آئی، آپ کہے میں جلیل کے گھر. جب بطول کہے میں نبی کے گھر آئی، آپ کہے میں جلی کے گھر آیا. جب بطول کہے میں محمد رسول اللہ کے گھر اتری، تب علی کہے میں لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کے گھر اترا ہوں. مسلمانوں تمہارا تعلق کوٹی جی سے ہے یا سکھر سے، لاڑکانے سے آئے ہو یا حیدرآباد سے، شیعہ ہو یا سنی، میرا اس بات
بات پہ کوئی جھگڑا نہیں. شوکت رضا شوکت باوضو روزے کے ساتھ منبر حسین پہ کہہ رہا ہے جس کے اندر دل موجود ہے اور دھڑک رہا ہے اسے عزت بطول کی قسم ہے, سمجھ آئے تو بولنا. کوئی جھگڑا نہیں ہے, محمد کی بیٹیاں 4 مانو 4000 مانو, میرا اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. قانون خود بنایا ہے بطول نے کہ حق کی حاکمیت یہ ہے جو محمد کی بیٹی کا شوہر ہوگا وہ کعبے میں آئے گا. بطول اگر نبی کے گھر آئی, علی اللہ کے گھر میں آیا, جتنی بیٹیاں دل چاہے مانو, لیکن یہ ماننا پڑے گا اگر محمد کی بیٹیاں 4 ہوتی زمین پہ کعبے بھی 4. اب جو نہیں بولا پاس وہ بولتے ہی نہیں میرے گا. آپ کے بچے جیے, یہ سردار جیے, مولانا زندگی ہے. اگر محمد کی بیٹیاں 4 ہوتی تو پھر زمین پہ کعبے بھی, بولو زمین پہ کعبے بھی یہی. اب میں کیا کروں, آپ بولتے چلے جائیں گے تو میں بولتا چلا جاؤں گا. میرا بولنا آپ کے بولنے سے مشروط ہوتا ہے. ہاں, ادھر سے آپ بولیں ادھر سے میں بولوں, تب ہی یہ ادائی اور ولائی عبادت مکمل ہو سکتی ہے. ہاں, آپ چپ ہو جاتے ہیں تو میں چپ ہو ہی آتا ہوں. یہی وجہ ہے. اسی گفتگو میں جب ناز کیا ہے نا علی نے کہ بطول یہ تھوڑی بات ہے کہ جبرائیل وحی لے کے آتا ہے, میں محمد کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں, نہیں ہوتا تو رسول مجھے بلا لیتے. نہیں ہوتا تو رسول مجھے بلا لیتے ہیں. جبرائیل مجھ سے پوچھ کے چلتا ہے. جبرائیل جب وحی لے کے نکلتا ہے تو مجھ سے پوچھ کے چلتا ہے. نبی مجھے فوراً بلا لیتے ہیں. میں جبرائیل کے منہ سے آیات سنتا ہوں, میں جبرائیل کے منہ سے آیات سنتا ہوں. پتہ نہیں تم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا, جب وحی اترتی تھی حسن بادشاہ دانا کے دربار میں موجود ہوتے تھے. جو وحی جبرائیل سناتا تھا حسن وہی ماں کو سناتے تھے, جو وحی آتی تھی وہی سناتا تھا. وحی اترتی تھی حسن وہی سناتے تھے, حسن وہی سناتے تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. منبر حسین کی قسم ہے, میں نے رات کراچی جملہ گائے, شاید کوئی بندہ ایسا ہو جو سانس لے رہا اور نہ بولا ہو. بطول نے پھر ہاتھ باندھ کے کہا یعنی اس میں بھی بڑا فرق ہے, آپ جبرائیل سے قرآن سنتے ہیں, میں قرآن سے قرآن سنتا ہوں. شاباش, بولو تم بھی بولو, مہربانی کرو جنہیں سمجھ آئی. سلامت رہے. اللہ کرے یہ جو ہاتھ سیکنڈری میں اٹھتے ہیں کہیں جھکے نہ, اللہ ان ہاتھوں کی سلامت رہے. یعنی یہ بھی بڑے فرق والی بات ہے. آپ کس سے قرآن سنتے ہیں؟ جبرائیل سے. میں قرآن سے قرآن. اس پہ بھی کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن ڈھونڈتا رہا ہے محمد کو. 14 کی قسم ہے ظفر بھائی, گھٹن ہوئی ہے مجھے اس بندے کی جسے یہ جملہ سمجھ آیا میرے کاغذات میں وہ نہیں بولا. قرآن ڈھونڈتا رہا ہے میرے رسول کو. نبی مکے میں قرآن مکے میں, نبی مدینے میں قرآن مدینے میں, نبی طائف میں قرآن طائف میں, نبی پہاڑ پہ قرآن پہاڑ پہ, نبی میدان میں قرآن میدان میں, نبی غار میں قرآن غار میں, نبی گھر میں قرآن گھر میں, نبی مسجد میں قرآن مسجد میں. رکھ میرے سر پہ قرآن, محمد آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے, محمد آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے. اب کوئی مولوی مرتا ہے تو مر جائے, میرے لبوں پہ آج ہو گیا ہے, میں ٹال نہیں سکتا. تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کون ہے بطول اور کون ہے اس کے بچے. مدینے کی گلیوں میں قرآن محمد کو ڈھونڈتا ہے, محمد حسین کو ڈھونڈتا ہے. اور جو حرانی پیچھے بیٹھ گئے بولو حیدری. جی 14 تمہیں عزت ہے, آل محمد تمہیں عزت ہے. آپ کی زندگی دراز, آپ جیے ہزاروں سال جیے. مہربانی بیٹا, بہت شکریہ. مدینے کی گلیوں میں قرآن محمد کو تلاش کرتا. میرے محترم, میرے رسول کبھی حسن کو تلاش کرتا, کبھی حسین کو تلاش کرتا. یہ عزت ہے بطول کے مقدر میں.
لوٹا بھی میں نہیں سکتا جملہ، سوچے بھی چلا جا رہا ہوں، جملہ مشکل ہے، کیا کروں، کیا علاج ہے اس کا؟ ماں سوائے اس کے آپ نہ بولو تو میں اپنے آپ کو داد دوں، اپنے آپ سے کہوں جیتے رہو، بس اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا۔ 23 برس کا عرصہ ہے تنزیل قرآن کا، 23 سال مسلسل بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا ہے۔ بڑی مہربانی سے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، آپ سلامت رہیں، بالکل جولا کی قسم ہے قیمت ہو گئی۔ بولتے قرآن کے دل پہ خاموش قرآن اترتا رہا، 2 قرآن اکٹھے ہو گئے محمد کے ایک بدن میں، 2 قرآن اکٹھے ہو گئے بھائی ظہیر میں کہہ رہا ہوں محمد کے ایک بدن میں، ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا، ایک بولنے والا ڈنر سائن کی سپیچ چینج کرو، یہ اس طریقے پہ نہیں بولتے، ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا، بولنے والا خود محمد، نہ بولنے والا محمد کے دل میں، بولنے والا خود محمد، نہ بولنے والا محمد کے دل میں۔ یا علی میری مدد کیجئے گا، پوری کوٹی جی کے اس زندہ مجمع میں ایک بندہ بولے، میں ملتان تک دعا کروں گا، جس عزت دار مستور کے بچے 2 قرآنوں پہ پاؤں رکھ کے کھیلتے رہیں، اسے شریعت میں بطول ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں سال جیو، تمہاری جھولیاں آباد ہو۔ بولو بابا میرے ساتھ، ہائے میری، کروڑوں سلام مل کے بولو ہائے میری، شاباش۔ جس عزت دار مستور کے بچے 2 قرآنوں پہ پاؤں رکھ کے کھیلتے رہے، اسے شریعت میں بطول ہے۔ حتمی رسول دروازے پہ آئے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں فاطمہ اجازت ہے میں گھر میں چلا؟ فاطمہ اجازت ہے؟ اللہ اکبر، مہربانی، یہ کلمہ اسی لیے بنا ہے، یہ عظمت بطول پہ بولنے کے لیے تھا۔ اللہ اکبر، ہاں فاطمہ اجازت ہے میں گھر میں چلو۔ محمد کی بیٹی نے عائشہ سے کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں ہر باپ پہ واجب ہے؟ وہ بیٹی سے پوچھ کے آئے، باپ پہ واجب نہیں، وہ بیٹی سے پوچھے رسول پہ واجب ہے، بطول سے پوچھے۔ ہماری جوانی سلامت بیٹا، ہماری جوانیاں سلامت، وہ جو وہاں بیٹھ گئے بولو میرے ساتھ، باپ پہ مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، یہ دائیں سائڈ والا صحابی بڑا خطرناک ہوتا ہے، ایسے تھوڑا سا بولو ہے۔ ہاں، باپ پہ واجب نہیں، وہ بیٹی سے پوچھے، رسول پہ واجب ہے، وہ بطول سے پوچھے۔ آ جاؤ، نبی کی بیٹی نے کہا آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بچوں کا گھر ہے، آپ کے حسن کا گھر ہے، آپ کے حسین کا گھر ہے، آپ کی بطول کا گھر ہے، آپ کے علی کا گھر ہے، آپ کے بچوں کا گھر ہے، آپ کے غلاموں کا گھر ہے، آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ تشریف لائیے۔ فاطمہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہے، ایک بوڑھا صحابی بھی ہے۔ محمد کی بیٹی نے کہا نہیں بابا اسے رہنے دے، میرے پاس جو چادر ہے سر چھپاتی ہوں تو پاؤں نہیں چھپتا، میرے پاس جو چادر ہے سر چھپاتی ہوں تو پاؤں نہیں چھپتا، پاؤں چھپاتی ہوں تو سر نہیں چھپتا۔ فرمایا بطول وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا جس بندے کی ماں نے اسے تعلیم دی ہے کہ ذکر حسین کیسے سننا ہے، اس سے اس جملے کی قیمت مانگ رہا ہوں، وہ نہیں دیکھ سکتا۔ در پہ آ گئی محمد کی بیٹی، دونوں ہاتھ باندھ کے کہا بابا محسوس نہ کیجیے گا، وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتا۔ یہ ہے بطول، یہ ہے بطول، یہ ہے بطول، وہ نہیں دیکھ سکتا نا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ کوٹلی جی والو، زندگی گزر گئی ہے تمہاری نوکری کرتے کرتے، روزے دار ہوں اور ممبر حسین پہ وعدہ کر رہا ہوں، دعا کروں گا اس بندے کو جسے اس مشکل جملے کی سمجھ آئے وہ بھلے داد نہ دے، دل میں دعا دے دے شوکت کہہ رہا ہے، جس کا نہ دیکھنے والوں سے بھی پردہ ہو اسے شریعت میں بطول۔ مہربانی بیٹا، شاباش نوجوانوں، ادھر پیچھے ہاتھ اٹھے ہیں، تمہارا شکریہ، خوشی ہوئی ہے مجھے، یہ پیچھے سے جو ہاتھ اٹھے ہیں احسان بھائی 14 گواہیں، خوشی ہوئی ہے مجھے، جس کا نہ دیکھنے والوں سے بھی پردہ اسے شریعت میں بطول۔ تھک تو نہیں گئے؟ ایک بات اور کروں، چلو مسلمانوں کی ایک اماں روایت فرماتی ہے،
جی میں نے کہا مسلمانوں کی ایک اماں روایت فرماتے ہیں کہ مجھے شریعت کا ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ بھی انہوں نے تکلفاً کہا ہے کہ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. شاباش بیٹا, بہت اچھے لگتے ہیں جو پرفیکٹ بولتے ہیں, بڑے پیارے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو مشکل جملوں پہ مسلسل بولے. یہ جو انہوں نے فرمایا نا آج ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, اس میں تکلف برتا ہے انہیں پوری شریعت ہی سمجھ نہیں آئی. ہاں پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شریعت کا ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا شریعت والی حویلی میں جا کے بطور سے پوچھتا. شاباش شاباش شاباش, ڈھیروں سلام ڈھیروں سلام, ہزاروں دن کبھی کوئی دکھ نہ دیکھو. وہ فرماتی میں نے اپنے آپ میں آپ جیے, بچے جیے آپ کے. وہ فرماتی میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا شریعت والی حویلی میں جا کے بطور سے پوچھتی ہوں. اس گھر میں جاتی ہوں جس کے بچوں سے قرآن کے لیا کرتا ہے. اس دہلیز پہ جاتی ہوں جہاں جبرائیل پوچھے بغیر نہیں آتا. اس چوکھٹ پہ جاتی ہوں جہاں ملک الموت سجدے شروع کر دیتا ہے. اس دروازے پہ جاتی ہوں جہاں محمد کو اذن لینا پڑتا ہے. وہ گھر جہاں قرآن پڑھتے ہیں, جس نے اپنی گود میں قرآن پالے ہیں, جس نے اپنی آغوش میں شریعت والی ہے, شریعت پالنے والی مستور کے گھر جاتی, اس سے جا کے پوچھتی ہوں اس مسئلے کا. وہ فرماتی میں اپنے حجرے سے نکل کے بطول کے دروازے پہ چلی گئی. آگے ایک منظر ایسا تھا کہ میں جو پوچھنے آئی تھی وہ مجھے بھول گئے. تھک گئے ہو تو بس کر دیتے, کل پڑھے گا. مہربانی بیٹا. وہ فرماتی ہیں آگے ایک منظر ایسا تھا جسے دیکھ کے میں جو پوچھنے آئی تھی وہ مجھے بھول گیا. میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. بطول کے گھر میں چولہا جل رہا ہے, آگ لگی ہوئی ہے, ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, کھانا پک رہا ہے اور محمد کی بیٹی ہاتھ سے پکا رہی ہے. میں حوالہ دوں گا نا, میں تمہارے پاس ہوں, آج کل پر تمہارے پاس ہوں, پرسوں تمہارے پاس ہوں. چولہے میں آگ لگی ہوئی ہے, ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, کھانا پک رہا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اسے پکانے کا. چمچ نہیں ہے کوئی. ہمارے یہاں سرائکی میں تو ڈوہی کہتے ہیں, پتہ نہیں ادھر کیا کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں. ڈوہی نہیں ہے, چمچ نہیں ہے, اور محمد کی بیٹی ہاتھ سے. اب مجھے نہیں بولا اس کے لیے کہاں سے لفظ لے. مہربانی, نسل چاہیے تیری, بچے جیون تو آج آگ لگی ہوئی ہے, چولہے میں آگ جل رہی ہے. مہربانی, ہاں بابا مشکل جملہ تھا, آگ لگی ہوئی ہے, ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے, سالن پک رہا ہے, محمد کی بیٹی بغیر ڈوہی کے, بغیر چمچ کے, ہاتھ سے پکا رہی ہے. وہ کہتی میں جو پوچھنے آئی تھی وہ مجھے بھول گیا. میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے لوہی کے بغیر گرم سالن, ابلتا ہوا پانی, اتنی تیزی, اتنا سوچنا, استخارہ کرنا, آ جائے پھر بولنا. ہاں, یہ کیسے ممکن ہے گرم پانی, ابلتا ہوا سالن, آگ لگی ہوئی ہے اور محمد کی بیٹی ہاتھ سے پکا رہی ہے. وہ کہتی میں سب کچھ بھول کے یہ دیکھنے میں کھڑی ہو گئی. میں حصار حیرت سے اس وقت نکلی جب بطول کی آواز میرے کان سے ٹکرائی, مسئلہ پوچھتی ہو یا میں خود بتاؤں؟ بولو یار, جنہیں سمجھ آئی میری بات. وہ فرماتی میں حصار حیرت سے اس وقت نکلی جب بطول کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی, مسئلہ پوچھتی ہو یا میں خود بتاؤں؟ وہ فرماتی میں نے ہاتھ بند کر نہیں, کچھ نہیں, میں بس ویسے ہی ذرا آئی تھی, بس اجازت. وہ کہتی میں نے کہا بس اجازت. میں بطول کے گھر سے نکلی, گھر نہیں گئی, ابا کے گھر آ گئی.
मेरी मदद करो, मैं जितने पैर आए मैं समझा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं खोल नहीं सकता है जुमले को। वो फरमाती मैं अपने घर नहीं गई, मैं अपने अब्बा के घर आ गई। अब्बा सो रहे थे, मैंने सोए हुए अब्बा को जगाया। अब्बा ने मेरा चेहरा देखा, अब्बा ने कहा है बेटा खैरियत तो है, तुम्हारी रंगत उड़ी हुई है, तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द है, बदन सर्द है, क्या हो गया? वो कहती है मैंने कहा अब्बा कुछ समझ नहीं आती, मैं बतूल के घर गई थी, मुझे ये घर समझ नहीं आता, मैं एक मसला पूछने गई थी, जब भी मैं उस घर में जाती हूँ एक नई बात देखने में आती है, अजीब घर है, कभी जाती हूँ झूला झूला होता है, झुलाने वाला कोई नहीं होता, पता नहीं किसका नहीं, अजीब घर है अब्बा, कभी जाती हूँ झूला चल रहा होता है, चलाने वाला कोई नहीं होता, तस्बीह के दाने गिर रहे होते। और रोज में माओ ने ना तेरी पढ़ के दूध पिलाया है, अकीदे में बोला करो वरना अगली नस्ल तुम्हारा गरेबान मैशर में पकड़ेगी। 14 की कसम इन आंखों से पढ़ा है मैंने, कार बंगला दौलत बैंक बैलेंस पराठों गाड़ियां छोड़ के जाने वालों से अगर विलायत रीति बगैर चले जाओगे, मैदान महशर में औलाद माँ बाप का गरेबान पकड़ के कहेगी हमें ये सब कुछ दिया और अली क्यों नहीं दिया? सारे वो आखिरी हलाली बोले हाय गरी, ये सब कुछ दिया हमें और जाते हुए अली क्यों नहीं दिया, हुसैन क्यों नहीं दिया? खबरदार अपने बच्चों को विलाय अली और अज़ाए हुसैन दिए बगैर न जाने से। अब्बा ने कहा खैरियत तो है, मैंने कहा अब्बा कोई खैरियत नहीं, जब से बतूल के घर गई हूँ अजीब मंजर है, कभी जाती हूँ तस्बीह के दाने गिर रहे, गिराने वाला कोई नहीं, झूला हिल रहा है, हिलाने वाला कोई नहीं, झाड़ू फिर रही है, साथ वाले से पूछ लो मुझे, बोलो सारे, हाँ, झाड़ू फिर रही है, फेरने वाला कोई नहीं, बर्तन धुल रहे हैं, धोने वाला कोई नहीं। अब्बा ये अजीब मंजर है, ये ऐसी बातें हैं जो फिर भी समझ में आ जाती हैं, बर्दाश्त हो जाती हैं। आज तो अब्बा मैं गई हूँ, चूल्हे में आग लग रही है, जब से गई हूँ आग लग रही है। शाबाश, हाँ 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 हाँ, शाबाश हो मेरा बुजुर्ग, जिंदगी हो मेरी बाड़ी, ये मैं आ रहा ना। अब्बा जब से गई हूँ आग लग रही है, चूल्हे में आग लग रही है, सालन तैयार हो रहा है, मोहम्मद की बेटी हाथ से पका रही है, कोई लोही नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई चम्मच नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई पकाने का औजार नहीं, मोहम्मद की बेटी हाथ से पका रही, उसे कुछ भी नहीं हो रहा, उसे कुछ भी नहीं हो रहा, उसे कुछ भी नहीं हो रहा। मलामत करे वो बंदा अपने आप को जो जुमले में न बोले। वो फरमाती अब्बा तड़प के उठे, मेरे मुंह पे हाथ रखा और आहिस्ता से कहा बेटा मुझे बता दिया है, किसी और को नहीं बताना। मुझे बता दिया है, किसी और को नहीं बताना, ये बातें बताने वाली नहीं, ये बातें छुपा, बोलो ये बातें बताने वाली, मिलके वो आखिरी हलाली, ये बातें बताने वाली नहीं, ये बातें छुपाने वाली है। अब आगे अब्बा रिवायत फरमाते हैं, बेटी घर चली गई, मैं मस्जिद में आ गया, रसूल मिंबर पे खुतबा दे रहे थे, वो फरमाते रसूल खुतबा देते रहे, मैं सोचता रहा मेरी बेटी को आशोब चश्म तो नहीं, मेरी बेटी को सरफ नजर तो नहीं, मेरी बच्ची की आंखें खराब तो नहीं होगी, ये कैसे हो सकता है? चूल्हा जल रहा हो, आग लगी हुई हो, सालन पक रहा हो, बगैर किसी चम्मच के, बगैर किसी लोही के मोहम्मद की बेटी पकाए और उसका हाथ न जले, उसके हाथ को कुछ किया हो। वो फरमाते मैं अपने आप में बैठा सोच रहा था, रसूल ने मिंबर से सर उठाया, मेरा नाम लिया, नाम लेके फरमाया मुझे देख, सोच मत फातिमा कब कहीं इदराक में आ सकती है। सलाम कबूल करो हलालियो, सलाम कबूल करो शौकत अल्लाह का। फरमाया मुझे देख, फातिमा कब कहीं इदराक में आ सकती है, फातिमा नारे जहन्नुम को बुझा, फातिमा कब कहीं इदराक में आ सकती है, फातिमा कब कहीं इदराक में। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जाकिर भी हूँ, मेहमान भी हूँ, अज़ादार भी हूँ, जो बंदा समझे उसे जिक्र हुसैन की तवानाई की कसम वो जरूर बोले फातिमा कब कहीं इदराक में आ सकती है, फातिमा नारे जहन्नुम को बुझा सकती है। सोच मत, जिसके शीयों पे हुई आग जहन्नुम की हराम, उसके हाथों को भला आग जला सकती।
بچے، شاباش میرے بچے، جیتے رہو جوانوں، سلامت رہو جوانوں۔ آپ جی فاطمہ کا آپ جی ہیں ہزاروں سال۔ فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے، فاطمہ نار جہنم کو بجھا سکتی ہے، جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے۔ تو یہ تھک نہ گئی ہو تو ایک ٹکڑا نظم کا پڑھ دوں، چونکہ ذکر اسی شہزادی کا ہی ہو رہا ہے۔ جناب ٹائم کو نہ دیکھیں، پڑھیں آپ۔ آپ بھی ٹائم کو نہ دیکھیں۔ ہاں جانے نہیں ہوگا تاہی کرو دے رکھا میں کنوی مارو گا، ٹھیک ہے نا؟ شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نہیں یہ پاس مزہ آ رہا ہے، پڑھنے کا لطف آ رہا ہے، جوان بچے ماشاءاللہ متوجہ ہو گئے ہیں اردو ادب کی طرف۔ شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے، لیکن کچھ اور بھی چاہیے، ماحول پر تصرف عمران چاہیے۔ جی 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 بھائی، جی بھائی، بالکل بالکل مطمئن ہو گیا۔ شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے، ماحول پر تصرف عمران چاہیے، جبریل کے پروں کا قلمدان چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقت ہو تو میں تینوں مصرے دہرا دوں۔ شوکت کو آج نظم کا عنوان چاہیے، ماحول پر تصرف عمران چاہیے، جبریل کے پروں کا قلمدان چاہیے۔ بس لکھنا کہاں ہے، کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے۔ بھائی مجھ سے پہلے کافیہ پڑھنے کا شکریہ، مجھ سے پہلے کافیہ پڑھنے والوں میرا سلام قبول کرو، مہربانی۔ بابا آپ جیے، کرتاس کی جگہ پہ بھی قرآن چاہیے۔ کیوں اتنی ساری چیزیں کیوں مانگ رہا ہوں؟ خود مشکلات میں جو علاج رسول ہے، زخمی نہ کرنا مجھے، دل دکھی نہ کرنا میرا، مہربانی سید آتا 14 کا واسطہ تمہیں، عزت بطول کا واسطہ تمہیں، ماؤں کے مقدس دودھ کا واسطہ تمہیں، ایک بندے کو سمجھ آئے، ضروری نہیں سارے بولنا، کوئی ایک بولے دکھی نہ کرنا۔ کیا پڑھ رہا ہوں؟ خود مشکلات میں جو علاج رسول ہے، موضوع گفتگو وہ ردائے بطول ہے۔ مہربانی مہربانی، جیو سند والوں، جیو کوٹی جیو، بالکل راضی ہوگی۔ موضوع گفتگو وہ ردائے بطول ہے، حسین کی اماں کی چادر پہ نظم پڑھو۔ خیبر پڑھنا بھی آسان ہے، خیبر سننا بھی آسان ہے۔ انصاف کرنا، نہ بولے کہ سارے، ایک بندہ بولے، دو بولے، چار بولے، موضوع دیکھنا۔ میں حسین کی اماں کی چادر پہ نظم پڑھنے لگا ہوں۔ کیا ہے یہ چادر؟ ہے ارتقائے منزل قوسین یہ ردا، واہ واہ واہ، ہے ارتقائے منزل قوسین، مجھے دیکھنا ہے میرے محترم، ہے ارتقائے منزل قوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا، ہے ارتقائے منزل قوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا۔ 14 کی قسم ہے، آج بولنا شروع کرو اور اگلے سال کسی مجلس تک تم بولتے رہو، داد پوری نہیں ہوتی ہے۔ ارتقائے منزل قوسین یہ ردا، بنتی رہی وسیلہ دارین یہ ردا، معراج پر تھی پردہ طرفین یہ ردا۔ ٹھیک، وہ ہاتھ سلامت ہے، بڑی بڑی مہربانی، آپ جیے، غازی آپ کو آباد ہے۔ تھی ارتقائے منزل قوسین یہ ردا، معراج پر تھی پردہ طرفین، طرفین سمجھ لو بیٹے، دونوں طرف، اس طرف بھی اس طرف بھی، بیچ میں پردہ، معراج پر تھی پردہ طرفین یہ ردا، اللہ اور رسول کے مابین جیو، یہ ہاتھ سلامت رہے تمہارے۔ معراج پر تھی پردہ طرفین، میں نے بڑا آسان سلام کہا تھا، سلام والا ہی نہیں مانا۔ معراج پر تھی پردہ طرفین یہ ردا، اللہ اور رسول کے مابین یہ ردا، اللہ اور رسول کے مابین یہ ردا،
میراج پڑھنا ہوں جنرل سائی اور منبر حسین پہ اعلان کر رہا ہوں، خریدا اس بندے نے شوکت کو جسے بیت سمجھ آئی اور اس نے قیمت دے دی. ہم نے اخذ کیا یہ کلام رسول میں، کوئی علی چھپا ہے ردائے بطول میں. دل نہ بنے نعرے لگانا، جبر کرنا اپنے آپ. ہم نے اخذ کیا یہ کلام رسول میں، کوئی علی چھپا ہے ردائے بطول میں. قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی. قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی. ابھی دبئی پڑھا میں نے 21 اگست کو. میر حسن میر میرے سامنے تشریف فرماتے ہیں. منقبت کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. یہ مصرع پڑھا میں نے جو میں پڑھنے لگا ہوں. مولا کی قسم ہے روزہ رہتے نہیں اگر بندہ روزے کے ساتھ جھوٹ بولتے، روزہ ہی نہیں رہتا. وہ سی جی موجود ہے. میر حسن میر کھڑا ہو گیا، ہزاروں کا مجمع تھا. کہنے لگا شوکت بھائی آج کی رات میں یہی مصرع ساری رات پڑھتے رہو. قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی، مشکل کشا کی ڈھال ہے چادر. زندگی ہوگی بچہ، زندگی ہوگی. چھوٹے بچے جیون. سلام ظہیر بھائی آپ کو. بھائی جان بڑی مہربانی، آپ جیے، آپ سلامت رہیں. قرآن کی مثال ہے چادر بطول کی، مشکل کشا کی ڈھال ہے چادر بطول کی. اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی. جس کے گھر حدیث کتاب پڑھی جاتی ہے وہ ضرور بولے باقیوں کی مرضی ہوگی. میں کہہ ہوں اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی. اسلام کی سنبھال ہے چادر بلا تشبیہ. میری کیا مجال ہے میں مثال دوں. اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی. ساری نبی کی آل ہے. جیو کوٹی جی، جیو سندھ والو اور رانی پور والو اور سکھر اور کوٹی جی میں بیٹھے ہوئے نظاروں. اسلام کی سنبھال ہے چادر بطول کی. ساری نبی کی آل ہے، ساری نبی کی آل ہے چادر بطول کی. ساری نبی کی آل ہے. پورا رہے سے جوش کر کے غازی کا واسطہ بات ظاہر کر دینا. ساری نبی کی آل ہے چادر بطول کی. معصوم فاطمہ کی ردا میں پلے بھی ہے، سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے تلے. معصوم فاطمہ کی رضا میں پلے بھی ہے. معصوم فاطمہ کی رضا میں آپ کو پڑھنا تو نہیں نہ لے میں سمجھے بھائی صاحب ممبر میں پڑھنے آ رہے. معصوم فاطمہ کی رضا میں پلے بھی ہے. معافی چاہتا ہوں. سایہ نہیں ہے جن کا وہ سائے تلے بھی ہے. ادراک کی بساط سے بالا ہی یہ رضا. ادراک کی بساط سے بالا ہی یہ رضا. اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہی یہ رضا. شاباش. تیرے دونوں ہاتھوں کو سلام. وہ آخری علی والا تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مجاور سلام. میں کہہ رہا ہوں اس ادراک کی بساط سے بالا ہی یہ رضا. ادراک کی بساط سے بالا. بول تو صحیح ہے اتنا کلام. ادراک کی بساط سے بالا ہی یہ رضا. چوپی رہنے سے تو وہی ٹھیک نہیں. اسلام کی دکھوں کا ازالہ ہی یہ رضا. معصوم عصمتوں کا اجالا ہی یہ رضا. کافر کہنا، غالی کہنا، مشرک کہنا، جو تمہاری طبیعت بنے وہ فتویٰ دینا، بات سمجھنا ضرور. ادراک کی بساط سے بالا ہی یہ رضا. اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہی یہ رضا. معصوم عصمتوں کا اجالا ہی یہ رضا. کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہے. جن کا عقیدہ بولتا وہ داد سنبھال کے رکھو. جن کے عقیدے میں بات آتی ہے وہ بولو میرے ساتھ. ادراک کی بساط سے بالا ہی رضا. ادراک کی بساط سے بالا ہی رضا. اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہی رضا. تیری بڑی مہربانی. اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہی رضا. معصوم عصمتوں کا اجالا ہی رضا.
کعبہ تیرے غلاف سے میں 5:15 بجے پڑھوں گا، 5 بجے تشریف لے آئیے گا۔ اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہے یہ ردا، معصوم عصمتوں کا اجالا ہے یہ ردا، کعبہ تیرے خلاف سے آلہ ہے یہ ردا، ہاتھ رکھ منہ پہ ہاتھ ہٹے تجھے عصمت عزت بطول کی قسم داد پہ، ورنہ ختم ہوگی نوکری میں قلم توڑ کے چلا جاؤں گا۔ کعبہ تیرے خلاف سے اٹھو مجھ سے کہو شوکت، اتنی بڑی بات کعبے سے بھی آلہ ہے بطول کی چادر، میں ترین دے رہا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ دل بولے بول، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، کعبہ تیرے خلاف سے آلہ ہے یہ ردا۔ کیوں؟ تجھ کو تو مس کیا ہے ہر ایک خاص و عام نے، اس کو چھوا ہے صرف نبی یا امام۔ جوانوں بولا کرو، پیچھے بیٹھ گئے ہو بولا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہائے نہیں۔ ادراک کی بساط سے بالا ہی ایلا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ادراک کی بساط سے بالا ہی ایلا، اسلام کے دکھوں کا ازالہ ہی ایلا۔ تو آپ کو مولا ہاں بھائی جان، معصوم عصمتوں کا اجالا ہی ایلا، کعبہ تیرے غلاف سے آلہ ہی ایلا، تجھ کو تو مس کیا ہے ہر ایک خاص و عام نے، اس کو چھوا ہے صرف نبی یا قائم ہے، قائم کے جس کے نام سے قائم ہے ممکنات۔ آخری شیف ہے، بہت دیر ہوگی، قائم کے جس کے نام سے قائم ہے ممکنات، جس کا حسین وجود ہے امکان کی حیات، وہ ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں کم سے کم 1161 سال ظاہری حیات ہے اس وقت میرے بارے میں امام کی، کم سے کم 1161 سال ظاہراً زندگی ہے میرے بارے میں مولا کی۔ مہربانی لفظ ظاہراً پہ بول کے تم نے میرے آج کوٹی جی پڑھنے کی قیمت ادا کر دی۔ میری آج کی 1 گھنٹے 5 منٹ کی گفتگو کا سب سے مشکل جملہ تھا ظاہراً، زیادہ ہو گئے؟ اچھا، ظاہراً 1161 سال کا ہے میرا مولا، کب تشریف لائیں گے یہ مولا ہی جانتے ہیں، پردے والے کے پردے کے بارے میں پردے والے ہی جانتے ہیں۔ یہ دونوں پردے والے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کا پردہ ہے، اس کی جی ہاں بچے جی ہاں آپ کے، اس کی وجہ سے مہربانی یہ تیرے ہاتھ سلامت ہیں، اس کی وجہ سے اس کا پردہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا پردہ ہے، دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہے، اسی پردے میں ہی سارا پردہ ہے۔ 1161 سال ظاہراً عمر ہے میرے مولا کی، یا اللہ جانتے ہیں مولا کب آئیں گے، یا خود مولا جانتے ہیں مولا کب آئیں گے، لیکن جب آئیں گے میرے مولا 40 سال کے جوان ہوں گے۔ جب بھی تشریف لائیں گے، کب تشریف لائیں گے مولا بہتر جانتے ہیں، لیکن جب بھی تشریف لائیں گے میرے مولا ظاہراً 40 سال کے ہوں گے۔ ہاں یہ حکومت ہے معصوم کی، معصوم عمر کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، دیر آیا درست آیا، معصوم نے کبھی عمر کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے نہیں دیا۔ بس آخری سے مصرے ہیں، آخری میرا یہ بادشاہ کہاں ہے؟ قائم کے جس کے نام سے قائم ہے ممکنات، جس کا حسین وجود ہے امکان کی حیات، وہ ہے تو پھر کہاں ہے؟ کبھی سن سمجھ یہ بات، اس پر بھی ہے بطول کی چادر کے التفات، سوچا ہے تو نے دین ہے کس میں چھپا ہوا، وہ 12واں ہے آج بھی اس میں چھپا ہوا۔ اٹھ کے بولنے کو سلام ہے میرا، اللہ مہربانی بھائی جان، بالکل میرا وہ 12واں ہے آج بھی اس میں چھپا ہوا، خود محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، خود محمد کے لیے میوہ دل ہے زہرا، اس کی خوشبو
خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی، اور کم سے کم ایک دفعہ سال میں کر لے مجلس، اس بہانے سے تیرے گھر میں بطول جی میں وقت پڑھ دوں حد نہیں، کم سے کم ایک دفعہ سال میں بچے جی آپ کے، کم سے کم ایک دفعہ سال میں کر لے مجلس، جو جنت بھی نہیں جاتی وہ کبھی کوٹی جی، کبھی سکھر، کبھی کراچی، کبھی ایران، کبھی شام، ہاں علامہ کاظم قزوینی کے شاگرد کو یہی کہا تھا حسین کی ماں نے، بہت بڑا نام ہے علامہ کاظم قزوینی، ان کے ایک شاگرد نے 40 شب جمعہ قبر حسین پہ گزاری، 40ویں رات اسے حسین کی اماں کی زیارت ہوئی خواب میں، فرمایا کاظم اتنا جو روتا ہے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کاظم نے کبھی بھی صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے علی نے آپ کی 40 قبریں بنائی، تیری دھیاں دا پردہ ہو بھیڑا جیون تیری، اللہ اکبر، ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے، کاظم نے کبھی بھی، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کاظم قزوینی کے شاگرد نے کبھی بھی کہ علی نے آپ کی 40 قبریں بنائی، میں سوچتا ہوں 40 قبریں، 40 نشان کیوں بنائے علی نے؟ محمد کی بیٹی نے کہا علی کو ڈر تھا کہ مسلمان بطول کی قبر پہ گستاخی کرے، پتہ نہیں اس سے آگے کیا مسائل ہوتا ہے، شیعہ مذہب کے لوگوں میں سے آگے کیا پڑھنا چاہیے؟ یا حسین یا زہرا یا زہرا، محمد کی بیٹی نے کہا علی کو ڈر تھا کہ مسلمان قبر بطول کدے نہ روئے آجی، مسلمان یہ آنکھیں سلامت رہیں، فرمایا اس غم کے علاوہ کبھی نہ رونا پڑے، مسلمان قبر بطول سے کوئی گستاخی نہ کرے، اس لیے علی نے 40 قبریں بنائی، چیخ نکل گئی اس عالم کی، اس نے کہا پھر مسلمانوں نے تو گستاخی کر دی، سعودی حکمرانوں نے تو بطول کی قبر گرا دی، ممبر کی عزت کی قسم ہے میرا پاس یہ سارے کا سارا مجمع ماتم شروع کر دے، اس جملے کا مسائل زیادہ ہے، چیخ نکلی بطول کی، فرمایا تجھے کس نے کہا ہے؟ میں قبر میں ہوتی ہوں جہاں میرے حسین کی مجلس ہوتی ہے، میں قبر میں کہاں ہوں جہاں میرے لال کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے بچے کے ماتمی اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں میرے بچے کے عزادار ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی، جب بھی اس شہزادی کے مسائل پڑھنا شروع کروں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا پڑھوں بطول کے مسائل میں، کیسے کوئی سنے گا، کیسے کوئی پڑھے گا، ایک جملہ کہتا ہوں شاید اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، چھوٹے چھوٹے 2 شہزادے 3 جمادی ثانی کی صبح محمد کی قبر پہ کھڑے ہوئے، جو دائیں کھڑا ہے وہ امیر ہے، جو بائیں کھڑا ہے وہ غریب ہے، شاباش، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام ماتم کیا کر، راضی ہوتی ہے محمد کی بیٹی ماتم کیا کر، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ہاں ایسے چیخے مار کے رویا کر، راضی ہوتی ہے محمد کی زخمی بیٹی، ایک کا نام بٹھا دو اس بچے کو، یہ بٹھا دو، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ایک امیر ہے، ایک غریب ہے، نانا کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، امام میں اترے ہوئے بال کھلے ہوئے، میں نے ڈنر سے کہہ دیا ہے آپ نے سن لیا ہے، پتہ نہیں کیسے وقت ہوگا جب کائنات کے سلطانوں کے امام میں اترے ہوئے ہوں گے، بال کھلے ہوئے ہوں گے، بالوں میں مٹی ہے، دائیں حسن کھڑا ہے، بائیں حسین کھڑا ہے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، نانا کی قبر پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے نانا ہماری اماں بیمار ہے، ماتم ماتم، نانا ہماری اماں بیمار ہے، نانا ہماری اماں زخمی ہے، نانا ہماری اماں کے چہرے پہ نیلے نیلے داغ ہیں، نانا ہماری اماں کا ہاتھ پیروں سے نہیں اٹھتا، نانا ہماری اماں کے بازوؤں پہ ورم آ گئے، نانا چلتا ہوا دروازہ ہماری اماں کے پہلو پہ، معافی مانگ بطول سے اگر ماتم نہیں کر سکا تو، نانا ہماری اماں بیمار ہے، نانا ہماری اماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، نانا ہماری اماں کے بازوؤں پہ ورم ہے، نانا چلتا ہوا دروازہ ہماری اماں کے پہلو پہ آ گیا، نانا تیری قبر پہ دعا مانگنے نہیں آئے، نانا یہ کہنے نہیں آئے کہ ہماری اماں کو شفا دے، نانا اماں نے خود بتا دیا کہ میرا دل بھر گیا ہے،
इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। नाना हमारी सच्ची अम्मा दुनिया से जा रही है। नाना तेरी कब्र पे ये कहने नहीं आए हमारी अम्मा को शिफा ले दे। नाना तेरी कब्र पे मिन्नत करने आए हैं, एक बार कब्र से बाहर आ, अपनी रियाया से पूछ के दे हमारी अम्मा को क्यों मारते रहे हैं। और नाना मातम करना, और नाना हमारी अम्मा का जुर्म क्या था, और नाना हमारी अम्मा का कसूर। या हुसैन या ज़हरा मैं पहले कह चुका हूं ना, डर लगता है इज्जत बतूल की कसम इन बुजुर्गों से। 14 की कसम है, मेरे बुजुर्गों के डर में खड़ा हुआ हूं। मुझे नहीं समझ आ रही तो फिर मैं अगला जुमला पढ़ूं, ऐसा ना हो कोर्ट डीजी वाले कहें शौकत ने सख्त पढ़ दिया है। पता लगा मुसलमानों को मोहम्मद की बेटी नाराज है, कहती है मुसलमान फातिहा पढ़ने नहीं आए। 40 बंदे, 8 ताजियाने, ढेर सारी लकड़ियां, आग लगाने का सामान, ये चीजें लेके मुसलमान बतूल के दरवाजे पे फातिहा पढ़ने गए। तो यार कोई पत्थर का बना हुआ शिया बैठा हुआ है, तुम्हारे यहाँ भी मौत फौत होती है, मौत वाले घर में ताजियाना ले जाते हो, मौत वाले घर में लकड़ियां, मातम करना, मौत वाले घर में लकड़ियां ले जाते हो। कैसा फातिहा पढ़ा मुसलमानों ने, कैसा फुर्सा दिया मुसलमानों ने, मुझे नहीं पता। मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, जिंदगी बाकी कल तफसील से मसाइल पढ़ूंगा। कैसा फातिहा पढ़ा मुसलमानों ने, मुझे नहीं पता। कैसा फुर्सा दिया मुसलमानों ने, मुझे नहीं पता। ये जिक्र हुसैन है कुरान है जफर भाई, सर पे रख के मुजावर कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। हुसैन की अम्मा मेरी शफाअत न फरमाए अगर मैं गलत पढ़ूं। वर्का इब्ने अब्दुल्लाह नाम का सहाबी है अली का। वर्का कहता है बतूल हाथ पैरों पे रख के दफन हो गई। आधी रात को उठ के अली रोना शुरू करता था। ना मैंने कह दिया है, तुमने सुन लिया है, मर्द आसानी से नहीं रोते। और अब्बास अली जैसा मर्द, अली जैसा बहादुर, पता नहीं यार शियो क्या सुन के रोना चाहते हो। अली जैसा जिसे आता है माता को जरूर हाथ मारे, अली जैसा बहादुर आधी रात को उठ के रोना शुरू करता था। वर्का कहता है पूरे मदीने में अली के रोने की आवाज जाती थी। मुझे बतूल की गुर्बत की कसम है, मैंने 3 जमाती उस्मानी को कराची ये जुमला कहा है, 8-10 मोमिन मातम करते करते हो मातमी बेहोश हो गए, उठा के ले गए। वर्का कहते हैं आधी रात को उठ के अली रोता था, पूरे मदीने में अली के रोने की आवाज जाती थी। जिस वक्त अली रोता था मदीने के चौक पे मुसलमान खड़े होकर हंसते थे, हाय ओ मैं थियां दा पर्दा कुर्बान करा। वर्का कहते हैं अली रोता था, मुसलमान हंसते थे, एक दूसरे से कहते थे इसने हमारे मर्दों को मारा। क्या इससे आगे जी इससे आगे कोटीजी में भी पढ़ना चाहिए। एक दूसरे से कहते थे इसने हमारे मर्दों को मारा, हाथ न बांधना, हाथ न बांध मातमकारी नाथों से, इसने हमारे मर्दों को मारा, हमने इसकी मस्तूर को मारा, इसने हमारे मर्दों को तलवार से मारा, हमने इसकी मस्तूर को कभी तमाचों से मारा, कभी ताजियानों से मारा, कभी जलती हुई लकड़ियों से मारा। वर्का कहते हैं एक रात को अली रो रहा था, आखिरी जुमला, और मिंबर में कह रहा हूं जो बंदा हाथ रखते हुए मातम न करे भाई इसके बाद मोहम्मद की बेटी से माफी मांग ले। वर्का कहते हैं अली रो रहा था, मुसलमान हंस रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वर्का कहता मैं आधी रात को अली के दरवाजे पे गया, मैंने दस्तक दी, आधी रात को अली घर से बाहर आया, अली का इमाम उतरा हुआ, गिरबान के बटन खुले हुए, सर में मिट्टी, दोनों हाथ से मातम करता हुआ बहादुर अली घर से बाहर आया। वर्का कहते हैं मैंने इमाम उतार के अली के पांव पे फेंका, मैंने कहा या अली मौत फौत हर घर में होती है, या अली इतना लोग मदीने के लोग मजाक उड़ाए, और बीबी मुझे माफ कीजिएगा मैं आपका सच जुमला पढ़ रहा हूँ। वर्का कहते चीख निकली अली की, अली ने मुझे सीने लगाया, मेरे कान पे मुंह रखे का फरका, मैं बतूल की जुदाई पे तो नहीं रो रहा, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ जब मैंने उसे गुस्ल दिया है उसकी 3 पसलियां टूटी हुई। मातम और वर्का मोहम्मद की बेटी जिसे नहीं आता मातम सारी जगह में इबादत हो जाएगी। जी अल्लाह हो तेरी बेटियां सलामत रहे, और जिस रंग में रो रहा है रोजेदार तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रहे। हद नहीं हो गई गरीबी की। अली जैसे बहादुर ने कह दिया बतूल क्या वाकई में गरीब हो गए? तड़पी मोहम्मद की बेटी, या अली ये सवाल क्यों कर रहे हो? अली फरमाते बतूल मैं कई दिनों से देख रहा हूँ
آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی. ہائے چڑھ کے کہا یا علی میری مجبوری. ہاں یہی تو مصائب ہے, یہی تو مصائب ہے. جتنا چھپا کے پڑھا جائے اتنا حسن ہے مصائب کا. یا علی میری مجبوری ہے, امت نے مجھے خون سے اتنا دیا ہے. ہائے 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 اب تیری ہائے کو صدقے. یا علی میری مجبوری ہے, امت نے مجھے خون سے اتنا دیا ہے, میرا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. کبھی علی فرماتے بطول یار کوٹی جی مرکز نہیں ہے زداری کا. بولو جب سے ذاکری شروع ہوئی ہے تب سے اللہ جانے کتنے علماء ذاکرین پڑھے ہیں. آج شوکت رضا کو ایک سوال کا جواب تو دو. نہیں پڑھتا میں اس سے آگے نفر مسائل. اور میں کہا کرتا ہوں منبر حسین پہ جسے جملہ یہاں سمجھ آئے وہ نہ روئے, گھر جا کے مسلح پہ روئے کہ شوکت کیا پڑھ رہا تھا. جب سے ذاکری ہو رہی ہے تب سے میں سن رہا ہوں بطول کا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا تھا. بطول کا ہاتھ ایک تھا. مجھے بتاؤ بطول کے دو ہاتھ تھے. دوسرے ہاتھ کا ذکر ہی کوئی نہیں. مجبوری ہے, بطول کا دوسرا ہاتھ حرکت کے قابل نہیں رہا تھا. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو, اتنا پوچھا دیا ہے مسلمانوں نے. اب بھی جو ماتم نہیں کر سکا وہ پھر معافی تو مانگے نا بطول سے. کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو سینے پہ نہ پڑا. ماتم کر, ماتم کر. محمد کی بیٹی دعائیں دیتی ہے, ماتم کر. یا علی میری مجبوری ہے, میرا ہاتھ نہیں اٹھتا. کبھی علی فرماتے بطول اٹھ کے نماز پڑھا کر ثواب زیادہ ہے. یا علی میں اٹھنے کے قابل نہیں رہی. کبھی علی فرماتے بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھا کر ثواب زیادہ ہے. یا علی میرا ہاتھ نہیں اٹھتا. حد ہو گئی, چل بسی دنیا سے. حبش کی ملکہ غسل دے رہی تھی, علی پانی دے رہے تھے. اس وقت پاکستان میں وہ علماء موجود ہیں جو میرے ساتھ تھے, اور میں نے شام کی ملکہ کے روزے پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دربار میں بھائیان کھڑے ہو کے میں نے یہ جملہ کہا ہے, مجھے بی بی کی غربت کی قسم میں علماء امام میں اتار کے عباس ماتم کر رہے تھے. حبش کی ملکہ غسل دے رہی تھی, علی پانی دے رہا تھا. یا اچانک محسوس ہوا علی کو اندر سے کوئی شے گر گئی. علی نے پوچھا فضا کیا گر گیا؟ فضا کی آوازیں شام کی کہہ دن ماں کا زخم دیکھ کے گر گئے. ہائے پتہ نہیں کون بد نصیب ہے یار جس کے پاس ہاتھ تھا اور اس کے سینے پہ نہیں آیا. بدقسمت نہیں وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا اس جملے پہ. علی نے کہا فضا جی ماتم ماتم ماتم, راضی ہوتی ہے محمد کی بیٹی ماتم سے. علی نے کہا فضا کیا گر گیا؟ فضا نے کہا شام کی کہہ دیر ماں کا زخم دیکھ کے گر گئی ہے. یا علی وہ مالکن ہے, میں کنیز ہوں, ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھاتی. یا علی میں کیا کروں؟ علی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کے بطول کے ہاتھ پہ رکھ. خیبر شکل کا ہاتھ بطول کے ہاتھ پہ آیا, زور لگایا علی نے, بھائی جان ہاتھ نہیں اٹھا بطول کا. اندر سے آواز ہے یا علی شوہر بن کے حکم نہ دینا, ہاتھ نہ باندھنا. ایک جملہ اور پڑھنا ہے میں نے, ہاتھ نہ باندھنا. یا علی امام بن کے حکم نہ دینا. یا علی میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی. یا علی میں زخم نہیں دھونے دوں گی. جس کے گھر بیٹی ہے وہ ماتم کرے, بانچوں کی مرضی. علی نے کہا بطول کیوں نہیں دھونے دیتی؟ بطول نے کہا ہی جراحتوں لے ابھی, میں یہ زخم قبر میں بابا کے لیے لے کے جا رہی ہوں. اور یا علی میرا باپ مجھے ملنے آئے گا. اور یا علی میں باپ کو بتاؤں ماتم, اور میں باپ کو بتاؤں گی امت نے مجھے کتنا فرصہ دیا ہے. میں باپ کو بتاؤں گی امت نے مجھے جی جی جی. ایک جملہ بطول کی غربت کا واسطہ ہاتھ نہ مار. ایک لفظ کی جاتا ہو گئی میں, اس سے آگے کیا مسائل ہو. جی میں نوکر, جی جی حوصلہ 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 حوصلہ. حسین کی اماں تیرا ماتم قبول کرے, اور محمد کی بیٹی تمہیں دعا دے. ہو گیا غسل. اچھا نہیں پڑھتا, سانس لے لو سانس. نہیں پڑھتا تفسیر سے شہادت بطول کی, نہیں پڑھتا. پڑھوں گا تو مر جائے گا حسین کی قسم سے. اتنی غریب ہے نا زہرا, اتنی غریب ہے حسین کی ماں. میں دکھ پڑھتا ہوں گا بندہ مر جائے گا. اور بس ایک جملہ اور سن لو. ہو گیا غسل, ہو گیا کفن, ہو گیا جنازہ تیار. بلایا علی نے بچوں کو, آؤ ماں کا آخری دیدار کرو. جن بیٹوں کو ماں سے پیار ہے, یہ جملہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. بلایا علی نے بچوں کو, آؤ ماں کا آخری سلام کرو. سارے آ گئے, حسن بھی آ گیا, زینب بھی آ گئی, ام کلثوم بھی آ گئی. نہیں آیا حسین. علی نے کہا حسین ماں کا آخری دیدار کر. حسین نے کہا ماں فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. مریم نے بلایا تھا تو عیسیٰ آیا تھا. جب تک مجھے وہاں سے یہ زیادہ یہی حق ہے جملے گا, جب تک
माँ मुझे न बुलाए मैं नहीं आऊंगा। और शियो मर कोई नहीं जाता, रोता हुआ अली बतूल के सिराने बैठ गया, दोनों हाथ बांध के कि बतूल सारे आगे तेरा गरीब नहीं आता, करना अब मातम, सारे आगे तेरा प्यासा नहीं आता, सारे आगे तेरा बेकफन नहीं आता। कहता है जब तक माँ न बुलाए मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं मानता कोई पत्थर का बना हुआ बंदा हो वो मातम न करे। और शियो जो हाथ अली को सलाम के लिए नहीं उठा, वुजू के लिए नहीं उठा, नमाज के लिए नहीं उठा, गुस्ल के लिए नहीं उठा, कफन में वो हाथ पड़ा था पहलू पे, हुसैन का नाम